اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ آج ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ ہو چکی ہے، اور کل صبح جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گا تو 7 تاریخ ہو چکی ہوگی، یعنی 12 ربیع الاول شریف میں اب چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ kheeri.com نے جو آپ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ 12ویں شریف کے موقع پر ہم آپ کو خصوصی پروگرام دکھاتے رہیں گے، اور اس کا آغاز ہم کر بھی چکے ہیں۔ کئی ویڈیوز جو ربیع الاول شریف اور خاص طور سے ولادت طیبہ کے حوالے سے بنائی گئیں وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں اور حضور خاتم النبیین بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے آدرش ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان حافظ بھی جنہوں نے علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کیے، حافظ محمد قمر عالم عارفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کو 12 ربیع الاول شریف کا جو یہ مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کی بہت بہت مبارکباد۔ جی، بہت شکریہ۔ تمام عالم انسانیت کو بھی 12 ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد، اور ماہ ربیع النور شریف کی مبارکباد۔ حافظ صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رہنما راہبر بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دور جہالت تھا، اور وہ دور جہالت جب کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ وہ برائی موجود نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام برائیوں کا خاتمہ فرمایا۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں، اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں، قطرہ قطرہ کے لیے رحمت ہیں، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں، جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی ولادت سے قبل قبائل عرب میں تمام برائیاں
قائم تھیں، لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، اور قبائلی عرب لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے تھے اور لڑکیوں کو دفن ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والا سال آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کے موقع پر لڑکیوں کی پیدائش ہی کو موقوف کر دیا اور دنیا کو لڑکے عطا کر دیے، تاکہ قبائل عرب اس منحوس اور قبیح رسم سے رکے رہیں اور اس قبیح رسم سے جشن میلاد مصطفیٰ، جشن ولادت طیبہ خالی رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر، چونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اسی لیے کسی طرح کی کوئی بھی ظلم و ستم کسی پر نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے لڑکیوں کی پیدائش ہی کو موقوف کر کے اور دنیا کو لڑکے عطا کر کے جشن میلاد مصطفیٰ منایا، جشن ولادت طیبہ منایا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب چونکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب حضور رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ چرند و پرند، حیوانات اور شجر و حجر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ پوری عالم انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی دنیا میں آمد سے قبل انسان تھکا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، وہ تھکاوٹوں سے چور تھا۔ جب اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد ہوئی ہے تو ایک نیا اجالا ہو جاتا ہے، ایک نیا عالم جگمگا اٹھتا ہے۔ جس طریقے سے جب سورج اپنے انوار سے طلوع ہوتا ہے اور ایک روشنی کا چشمہ پھوٹتا ہے جسے دن کہا جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی دنیا میں آمد ہوئی ہے تو انسانیت میں اکثر چشمہ پھوٹتا ہے جسے دین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے رسول جو دین لے کر آئے وہ سب سے اچھا دین ہے، دین اسلام، جس کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ جو بھی دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد پر خوشی مناتا ہے، اور وہ ایک مسلمان کے لیے یہی جو 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہی وہ عید سعید ہے۔ چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، کوئی بھی اسلامی تہوار اور کوئی بھی ایمانی رات ہو، ہر اسلامی خوشی کا دن اور ہر ایمانی خوشی کی رات اسی 12ویں شریف کا طفیل اور صدقہ ہے۔ اور یقیناً اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی آمد ہوئی ہے تو انسان کو پتہ چلا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کو اپنے حقوق پتہ چلے ہیں اور انسان کھلی سانس میں جینے لگا ہے اور اسے پتہ چلا ہے انسان کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد ہوتی ہے تو انسانیت جاگ اٹھتی ہے۔ اور بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ سب کو اللہ کے پیارے محبوب کی دنیا میں آمد کے موقع پر خوب جشن چراغاں کرنا چاہیے، اپنے محبوب اللہ کے پیارے محبوب کا میلاد منانا چاہیے، اور ہر طریقے سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ بغیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ محبت بھی ایسی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
ایسی ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ حضور کی تعظیم کے لیے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا، یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو یہ تین چیزیں خاص طور سے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کس طرح سے کیا جائے، اس کے اسلامی طریقے کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جو اظہار ہے، اس کے یہ طریقے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف شروع ہوتے ہی گھروں میں بھی میلاد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بستیوں میں، محلوں میں، مختلف مقامات پر میلاد کے اہتمام ہوتے ہیں، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی جمعہ کے دن گھروں میں میلاد شریف ہوا کرتی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے خوب میلادیں ہوا کرتی تھیں، اب شاید کچھ کمی آئی، لیکن پھر سے ایک دور شروع ہوا ہے۔ ناظرین، گھروں میں میلاد شریف پڑھنے کے لیے، اور خاص طور سے جو خواتین میلاد شریف کا اہتمام کرتی ہیں، اس کے لیے کچھ کتابیں آتی تھیں اور اب بھی آتی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی آتی ہیں کہ جو خواتین میلاد شریف کا اہتمام کرتی ہیں تو انہی کتابوں کو وہ پڑھا کرتی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہوئے ہیں، اکابرین ہوئے ہیں، اور مفتیان کرام ہوئے ہیں، جب انہوں نے میلاد شریف کا اہتمام کیا ہے تو انہوں نے کتابوں سے میلاد شریف پڑھی ہے۔ خاص طور سے میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اکثر سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میلاد شریف پڑھا کرتے تھے تو کتاب سے پڑھا کرتے تھے میلاد شریف۔ تو یہ کتابیں بھی ایک بہت پرانی کہہ لیجئے کہ ایک رسم ہے، کتابوں سے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی کہہ لیجئے کہ بڑا مستحب اور بڑا اچھا طریقہ ایک ہے۔ تو کتابیں کیسی ہونا چاہیے، کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے میلاد شریف کی محافل میں، اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایسی کتابیں ہوں جن میں حوالے بہت ہی مستند کتابوں کے دیے جائیں، مستند کتابوں کے ریفرنسز ہوں ان میلاد کی کتابوں میں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ کی محفل میں جو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف پڑھی جائے اس میں کوئی غیر مستند واقعہ نہ بیان کیا جائے۔ بہت سی کتابیں تھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن آج میں ایک ایسی کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو یہ بہت کم اوراق میں آپ دیکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں، یہ بہت کم اوراق میں یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے میلاد نور۔ میلاد نور، اور خاص طور سے یہ میلاد نور جو کتاب اس کی تصنیف و تالیف کی گئی ہے وہ اسی مقصد سے کی گئی ہے کہ گھروں میں جو میلاد شریف ہو یا جو محلوں وغیرہ میں جو میلاد شریف ہوتی ہیں، چھوٹی محفلیں جو میلاد شریف کی ہوتی ہیں، ان میں پڑھنے کے لیے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کی گئی ہے۔ بہت خوشی ہے اس بات کی کہ یہ جو کتاب ہے اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے، میلاد نور، اس کی تصنیف و تالیف کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت جو ہمارے ساتھ محترم حافظ قمر عالم عارفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تصنیف و تالیف حافظ قمر عالم صاحب نے کی ہے، اور بہت ہی مستند کتابوں کے حوالے اس میں دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کے بارے میں بھی ہم چند باتیں کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ اس کتاب کے لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کتاب کے لکھنے کا خیال اس طرح یہ ہوا کہ جب میں 2001 عیسوی سے شاہی قلعے پر امامت کے فرائض انجام دینے لگا تو وہاں ماہ ربیع النور شریف میں میلاد شریف کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جو کہ مختصر ہوتی تھیں اور پڑھنے میں کم وقت میں پڑھی جاتی تھیں،
لیکن میرا کوئی ایسا مشق نہیں تھا کہ جو میں میلاد شریف کی کوئی کتاب سے بہت جلدی آدھا یا پون گھنٹہ میں پڑھ سکوں. تو اس لیے میں نے پھر کچھ عرصہ کچھ کتابوں سے پڑھا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنی کچھ کتابوں سے، مستند کتابوں سے، معتبر کتابوں سے کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے لکھ کر اور ایک جگہ جمع کر کے، اور یہاں پر جو میلاد شریف شاہی قلعے پر ہوتی ہے میں اس میں پڑھوں. تو میں نے بہرحال اس طریقے سے 2-3 سال 3-4 سال پڑھا. اس کے بعد میں نے اپنے خیال گزرا کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں کچھ اور ترمیم کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے لکھا، پھر پڑھتا رہا. اس کے بعد تیسری مرتبہ لکھا، پھر پڑھتا رہا. پھر چوتھی مرتبہ لکھا، پھر پڑھتا رہا. پھر 5ویں مرتبہ لکھا، پھر پڑھتا رہا. اور اس کے بعد اس طریقے سے مشق بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تک مجھے کچھ بغیر کتاب کے بھی بولنے کا شعور حاصل ہوا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. تو اس طریقے سے وہاں پر محفل میلاد شریف میں میلاد شریف پڑھتا رہا. اس کے بعد تقریباً 2019 میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کسی کتاب کو جو میں نے اپنے لیے لکھی ہے پڑھنے کے لیے، وہ کتاب اب عوام تک پہنچائی جائے اور سبھی لوگ اس سے مستفید ہوں. پھر میں نے چھپوانے کے لیے، کمپوز کرنے کے لیے دیا، اور اس دیگر علماء کرام سے اس کی تصحیح کرائی، اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ کتاب چھپ کر 2021 عیسوی منظر عام پر آ چکی ہے. کتنا عرصہ لگا اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ ایک بار میں نہیں، بلکہ تقریباً میں نے کچھ لکھا پھر کچھ لکھا. شروعات میں مان لو 1 سال میں لکھا، پھر اس کے بعد ترمیم کر کے پھر دوبارہ لکھا. اس طریقے سے لگ بھگ 2 سال میں نے اس کتاب کو مکمل کر لیا. اچھا، تو اس میں کسی بھی کتاب کے لیے جو تقاریض ہوتی ہیں، تقریض ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے. تو کن علماء کرام کی اس میں تقاریض ہیں؟ اس میں سب سے پہلی تقریض بابا صدیق حسن صاحب قدری، جو کہ سربراہ اعلیٰ المرکز الاسلامی دارالفکر درگاہ روڈ بہرائچ شریف کے سربراہ اعلیٰ ہیں، اور وہ چھوٹی تکیہ جامعہ غازیہ مسعود العلوم کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، اور قاضی شہر بہرائچ شریف بھی ہیں. ان کی تقریض ہے، اور اس کی تصحیح ان کے وہاں مدرسے میں جو حدیث کا درس دیتے ہیں مفتی شاہد علی مصباحی صاحب، انہوں نے کیا ہے، اور اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مفتی سید محمد عارف صاحب، جو کہ قاضی شہر نانپارہ تھے، جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، اور جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کے وہ سابق شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کو مطالعہ کیا اور بہت پسند فرمایا. اور ناچیز کے لیے، اس کتاب کے لیے کچھ کلمات کہے جو اس کتاب میں کلمات تبریک کے نام سے لکھے ہوئے ہیں. اس طرح مستند اور معتبر 2 عالموں کی اس میں تقریر شامل ہے. ایک چیز یہ بتائیے کہ میلاد شریف کی جو دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں نثر میں بھی ہے اور نعتیہ کلام بھی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعتیہ کلام بھی ہوتا ہے. تو کیا کچھ اس میلاد نور میں بھی ایسا بھی ہے کہ نثر میں بھی اور نعتیہ کلام بھی ہے؟ جی بالکل. اس کتاب میں حمد باری تعالیٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حمد ہے، انہی کی نعت شریف ہے، اور اس کے بعد انہی کے تمام اشعار بیچ میں تھوڑا تھوڑا نثر میں، اس کے بعد کچھ نظم میں بیان کیا گیا ہے. اور جو ہمارے مشہور علماء کرام ہیں، ان کے نعتیہ اشعار جو ہے اس کتاب کی مضامین میں شامل ہیں. یہ اس کتاب کا رسم اجرا کب ہوا ہے؟ اس کتاب کا رسم اجرا 19 اکتوبر 2021 عیسوی
مطابق 12 ربیع الاول شریف 1443 ہجری کو سنی امام باڑہ میں جہاں سے جلوس محمدی کا آغاز ہوتا ہے، اس میں جو میلاد شریف ہوتی ہے، اس موقع پر اس کا رسم اجرا ہوا ہے، محلہ شیخ چرائے سنی امام باڑہ میں ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس پوری کتاب کو کتنے صفحات ہیں اس میں کم و بیش اندازے سے؟ اس کتاب میں میلاد شریف کے حوالے سے تو تقریباً 32 صفحات ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے لوگوں کی سہولیت کے لیے شب برات، عاشوراء، فاتحہ کا طریقہ، درود تاج، اس طرح کے کچھ موضوعات پر لکھ کر میں نے اس کتاب میں تقریباً 56 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اچھا، اس میں صرف جو میلاد شریف کے واقعات ہیں یا نعتیہ کلام ہے، حمدیہ کلام ہے، اگر صرف اس کو اتنا پڑھا جائے میلاد شریف کی محفلوں کے لیے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ کتاب عموماً طور پر تو ویسے اگر اس کو پورا پڑھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگے گا، لیکن پڑھنے والا اپنے حساب سے اس میں تھوڑا بہت گھٹا بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ بہت مختصر وقت میں میلاد شریف پڑھ سکے تو آدھا گھنٹہ میں بھی میلاد شریف مکمل کی جا سکتی ہے، اور یہ ناچیز آدھا گھنٹہ میں بھی اس میلاد نور کتاب سے آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ ایک چیز یہ بتائیے کہ عام طور سے جو میلاد شریف کی کتابیں ہیں تو وہ گھروں میں جو خواتین میلاد شریف کا اہتمام کرتی ہیں وہ کتابیں خواتین پڑھتی ہیں، تو کیا یہ آپ کے ذہن میں تھا کوئی ایسا کنسیپٹ کہ ہم خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے لکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بات یہ تھی کہ جب میں شاہی قلعے پر میلاد شریف پڑھتا تھا تو اس میں آدمیوں کے ساتھ ساتھ پردے کے ساتھ میں کچھ خواتین بھی ہوتی تھیں اور وہ دور سے بیٹھ کر سنا کرتی تھیں، تو اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں صرف جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس میں مخاطب کروں، اس لیے اس میں زیادہ تر جو مخاطب کیا گیا ہے وہ خواتین و حضرات کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب صرف مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تمام ائمہ حضرات ہیں جو مسجد کے ہوتے ہیں، تمام ائمہ حضرات کو جو حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، جو عالم نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی میلاد شریف پڑھنا ہوتی ہے مسجدوں میں، تو وہ اس طریقے سے مسجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے، اور 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت بھی کم وقت میں پڑھی جا سکتی ہے میلاد شریف کی کتاب، یا 12 ربیع الاول شریف کو فجر کی نماز کے بعد جو ائمہ حضرات ہیں ان کو میلاد شریف زیادہ تر پڑھنا ہوتی ہے وہ اس کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کم وقت میں سبھی کے لیے ایک یہ نادر و نایاب تحفہ ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کی کتاب ہے؟ اس کتاب کے علاوہ میری کتاب سلطان کربلا بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیگر جملہ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خاص طریقے سے شہادت پر لکھی گئی۔ اور کوئی کتاب ہے جو آپ لکھ رہے ہیں یا لکھنا چاہیں گے؟ ان 2 کتابوں کے علاوہ آج سے تقریباً 20 سال قبل میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ کیوں نہ میں کوئی ایک ایسی کتاب کو ترتیب دوں جس میں ایک عام مسلمان کے لیے جو کہ بہت ہی ضروری جو فقہی مسائل ہیں اس پر مشتمل ہو، اور ان کو ایک جگہ جمع کر دوں جس سے کہ ایک عام مسلمان پڑھ کر کے اپنی ضروریات جو روزانہ زندگی کے جو معمولات ہیں، جو اسلامی طریقے ہیں، جو اسلامی مسائل ہیں، ان کو آرام سے پڑھ کر کے اور ان کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکے۔ اسی سلسلے میں نے اس کتاب کو میں جمع کرتا رہا، اور تقریباً آج کی ڈیٹ میں جو 2023 چل رہا ہے، میری وہ کتاب جس کا نام میں نے بہار جنت تجویز کیا ہے، وہ کتاب کمپوز ہو چکی ہے، ایک جگہ سے علماء اکرام سے تقریض بھی حاصل ہو چکی ہے،
اب میں دوسری جگہ سے حاصل کرنے کے لیے روا دوا ہوں، اور جلد ہی انشاءاللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں جو بہار جنت میری تیسری کتاب ہے وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح کے ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت آپ کی نوازش ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچائیں، اور جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور مجھے بھی اس کا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک بار پھر بڑی محبتوں کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن محمد فضل یونس انصاری کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔